السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، میں نے چند روز قبل ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا کہ گھر بیٹھے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالخصوص ہمارے نوجوان اور ہماری ماں اور بہنیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے، تو ان جیسوں کے لیے میں نے ایک راستہ اختیار کیا تھا کہ یوٹیوب لائیو کے ذریعے میں انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤں گا۔ تو کچھ وجہ سے میں لائیو نہیں آ پاؤں گا، لیکن میں ڈیلی ایک ویڈیو بنا کر کے میں اپلوڈ کروں گا، اور اسی ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اپنے گھر بیٹھے ہی قرآن پڑھنا صحیح حروف کے ساتھ سیکھیں اور محنت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند روز کے بعد ہی، ایک مہینے کے اندر میں ہی آپ اس کا رزلٹ اچھا دیکھیں گے، اور میں بھی آپ کو محنت کروں گا اور آپ بھی پڑھنے میں محنت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ناظرین، میں ڈیلی 9:30 بجے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ، اور نمبر بائی نمبر، یعنی سبق نمبر میں یوٹیوب کے ویڈیو کے ٹائٹل میں دے دوں گا کہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یا پھر لیسن 1، لیسن نمبر 2، ایسے ہی۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سبق نمبر آج کا ہے، پھر کل کا، پھر پرسوں کا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے سبق کی جانب۔ شروعاتی دور سے ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، کیونکہ سب سے پہلے مخارج کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمارے حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارا قرآن پڑھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اور ہم گنہگار ہوں گے، کیونکہ قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو مخارج صحیح ادا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں حروف دکھا دیتا ہوں، اس حروف کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں مخرج بتاؤں گا اور مخرج کو لکھ لیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں۔ میں جو مخرج بتاؤں گا اسے کاپی میں لکھ لیں، اور کاپی میں لکھنے کے بعد اسے آپ رٹا مار لیں، اور جہاں پہ جس جگہ پہ آپ پڑھیں جس حروف کو، آپ وہاں پر اس حروف کے جگہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس حروف کا مخرج کیا ہے، یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، پھر جا کر کے آپ صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کر پائیں گے۔ تو آپ پہلے یہ حروف دیکھیں۔ یہ حروف آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان حروف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ الف، میں ایک بار حروف پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں مخرج بتاؤں گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، چھوٹی سین، بڑی شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، بڑی قاف، چھوٹی کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو آج کا سبق، پہلا سبق یہیں تک ہے۔ ان حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ جب ان حروف کے مخارج آپ کے درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آگے آسانی ہوگی، آپ خود بخود حروف نکال لیں گے، اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ چلیے میں آپ کو مخارج بتاتا ہوں کہ یہ تمام حروف
کس جگہ سے نکلتے ہیں اسے آپ لکھ لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو کتاب خرید لیں اور کتاب کو دیکھ کر پڑھیں۔ تو یہ میں آپ کو مخرج بتاتا ہوں کہ مخرج ان حروف کے کہاں سے نکلتے ہیں، یہ حروف کس جگہ سے نکلتے ہیں۔ آپ کاپی قلم لے لیں اور کاپی میں لکھ لیں، اسے رٹ لیں اور آپ اپنے ذہن میں اسے بیٹھا لیں۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے شروع حلقہ سے حمزہ ہا۔ شروع حلقے کہاں ہے؟ شروع حلق یہ ہے سب سے نچلا حصہ، اسے کہتے ہیں شروع حلق۔ شروع حلقہ سے حمزہ ہا، جب حمزہ اور ہا جب بولے چھوٹی ہا تو آپ کی آواز پیٹ سے نکلنی چاہیے، تب جا کر کے حروف کی صحیح ادائیگی ہوگی، یعنی آخری حلقہ سے حمزہ ہا۔ اس کے بعد درمیانی حلق سے یعنی بیچ حلق سے، اس کو اوپر آ کر کے بیچ حلق سے عین ہا، عین بڑی ہا، یہ مخرج ہے۔ یہاں جب تک آپ یہاں سے نکالیں گے نہیں تب تک یہ حروف ادا نہیں ہوں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جس طرح میں بولوں اسی طرح آپ بھی بولیں تاکہ آپ کے حروف صحیح ادا ہو سکیں۔ تو درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخری حلق سے غین خا۔ آخری حلق کہاں؟ آخری حلق سب سے اوپری حصہ یہاں پہ، یہ پہلا حصہ، اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا حصہ اور اس کے اوپر یہ آخری حصہ ہے۔ تو شروع حصہ جو ہے سب سے نیچے سے ہے، تو آخری حلقہ سے غین خا۔ ایک بار پھر سن لیں، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخری حلق سے غین خا۔ یہاں سے آپ نکالے غین خا، سب سے یہاں سے سب سے اوپر سے۔ اب آ جائیں اس کے نیچے جڑ زبان تالو سے مل کر۔ جڑ زبان کہاں ہے؟ زبان کا سب سے آخری حصہ، یہاں تک یہاں پہ جو زبان کا آخری حصہ ہے جڑ زبان، وہاں جڑ زبان تالو سے مل کر۔ تالو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تالو بیچ کا حصہ، اوپری بیچ کا حصہ۔ جڑ زبان تالو سے مل کر بڑی قاف، جڑ زبان تالو سے مل کر بڑی قاف ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی سے اس کے تھوڑا سا آگے سے چھوٹی کاف، قاف چھوٹی کاف، بڑی قاف اور چھوٹی کاف، اسے آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد بیچ زبان تالو سے مل کر، یعنی زبان کا بیچ اور تالو، اوپری منہ کا اوپری حصہ تالو، آپ تو جانتے ہوں گے، تالو بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا ادا ہوتا ہے۔ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ نکالیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئے کنارہ زبان دال سے مل کر ضاد، صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے اسے کنارہ زبان یہاں سے اور ڈانٹ سے مل کر، اس کونے سے مل کر ضاد۔ آپ جب تک اس کونے میں زبان کے کنارہ کو لگائیں گے نہیں تب تک ضاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ تو کنارہ زبان دال سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، اور کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام تو آسانی سے کسی کا بھی نکل سکتا ہے، اس کے مخرج بہت ہی آسان ہے۔ تو کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، اسے آپ لکھ لیں۔ اور سیرہ زبان تالو سے مل کر، سیرہ زبان آپ اسے بولیں گے زبان کا سب سے شروع کا حصہ، اسے سیرہ زبان کہتے ہیں۔ سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ اب پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ پشت زبان قریب سیرہ زبان، پشت زبان یہ سیرہ زبان کا تھوڑا سا پچھلا حصہ ہے، یہ سیرہ زبان ہے شروعات کی، اور اس کے سب سے تھوڑا سا پیچھے جا کر کے وہ پشت زبان ہوا۔ تو پشت زبان اور قریب، جو میں نے بتایا قریب یہ سیرہ زبان تالو سے مل کر، پشت زبان قریب سیرہ زبان
تالو سے مل کر را 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 ادا ہوتے ہیں. زبان کو تھوڑا سا گول کرنا ہوگا، منہ کو گول کرنا ہوگا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتاتا ہوں تاکہ آپ آسانی سمجھ جائیں. را ادا ہوتی ہے پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر، اور سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے مل کر تا دال طا ادا ہوتے ہیں. سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے، سیرہ زبان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ زبان کا سب سے شروعاتی حصہ، یہ اسے سیرہ زبان کہتے ہیں. اوپر کے دانتوں کے جڑ سے، اوپر کے جو دانت ہے اس کا جو جڑ ہے وہاں سے مل کر تا دال طا ادا ہوتا ہے. جب تک آپ وہاں پہ زبان کو لے جائیں گے نہیں تب تک صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے حروف. اور انہی زبانوں کا سیرہ، انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان سے مل کر، یعنی جہاں سے تا دال طا ادا ہوا تھا سیرہ زبان اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے، وہیں سے سا زال را، اسی جگہ سے اس زبان کو اوپر والے سامنے والے دانتوں کے جڑ میں لگائیں گے، وہیں سے سا زال را، وہاں سے ہم ان حروف کو ادا کریں گے. اور نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا، نوک زبان یہ سب سے پتلا حصہ، زبان کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، تھوڑا سا جو پہلا حصہ ہے باریک حصہ لگائیں گے اوپر نیچے کے دانتوں کے بیچ میں، نیچے. نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین چھوٹی سین صاد. سیرہ زبان یہ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر، نوک زبان میں نے بتایا زبان کا سب سے باریکی حصہ، سب سے پہلا حصہ باریکی حصہ لگایا دونوں دانتوں کے نیچے، تو زا سین اور صاد، یہ حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر کے واو غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. تو ان حروف کے مخارج کچھ آسان ہے، لیکن آپ کو جن حروف کے مخارج مشکل لگتے ہیں ان حروف کو آپ دیکھیں اور خوب اچھی طریقے سے مخرج کو رٹیں تاکہ آپ کو آگے دقت نہ ہو. جب اگلا سبق آپ کو پڑھایا جائے تو آسانی کے ساتھ آپ کے حروف نکل جائیں. اس کے بعد حلق کی خالی جگہ سے الف اور بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتے ہیں. تو ان حروف کے جو مخارج ہیں، چند حروف ایسے ہیں جن کے مخارج بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اور آسان یہ مخرج ہے، لیکن چند حروف ایسے ہیں جن کے مخارج بہت ہی مشکل ہے اور مشکل سے نکلتے ہیں، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی، جیسے کہ سا زال را اور صاد اور ضاد. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایک دن میں یہ حروف نکالنے نہ آئے تو 2 دن رٹیں، 3 دن رٹیں، 4 دن رٹیں، جب تک آپ کو یہ حروف